اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات جو ہے وہ احکام جبیرہ کے اندر چل رہی ہے۔ وضوء جبیرہ کے احکام ہم بیان کر رہے تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے وضوء جبیرہ کی شرائط بیان کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وضوء جبیرہ چند موارد کے ساتھ مختص ہے اور اس کا تکرار کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے۔ وضوء جبیرہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، زخم ہے، پھوڑا ہے، دوا کسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے، یا آپ عشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہیں، تو ان موارد کے ساتھ وضوء جبیرہ مختص ہے۔ اگر ان موارد کے علاوہ کوئی اور عذر آپ کو درپیش ہے اور آپ مسح نہیں کر سکتے یا وضو کے اعضاء کو نہیں دھو سکتے، تو اس صورت میں آپ کا وظیفہ وضوء جبیرہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا وظیفہ یا وضوء کامل ہوگا یا تیمم ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر کوئی قہری چیز چمٹ گئی ہے اور نہیں اتر رہی، الحمدللہ آپ صحیح ہیں، سالم ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی پینٹ، کوئی اور چیز، کوئی لوک اور کوئی تارکول، کوئی اس طرح کی اور کوئی چیز آپ کے ساتھ چمٹ گئی ہے جو نہیں اتر رہی، تو اس صورت میں آپ کا وظیفہ جو ہے وہ تیمم ہوگا، آپ کا وظیفہ جو ہے وہ وضوء جبیرہ نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح پانی آپ کے استعمال کے لیے مضر ہے، آپ کو کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی، کوئی پھوڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے کوئی سکن کا مسئلہ ہے، یا آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کو بخار ہو جائے گا، پانی آپ کے لیے مضر ہے، ضرر کا باعث بنتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا وظیفہ تیمم ہوگا، آپ کا وظیفہ وضوء جبیرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ویسے آپ کو کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ بلیڈنگ رک نہیں رہی، جس وجہ سے آپ وضو نہیں کر پا رہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا وظیفہ جو ہے وضوء جبیرہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا وظیفہ تیمم ہوگا۔ اور اسی طرح فرض کریں آپ یہ جو ہے کلائی ہے، یہاں پر آپ کو جو ہے تھوڑا سا ورم ہے اور اس کے اوپر آپ نے وہ جو ہے گرم پٹی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، تو اگر اس گرم پٹی کو آپ اتار سکتے ہیں اور اس کو دھو سکتے ہیں تو آپ کا وظیفہ وضوء کامل ہوگا، اور اگر آپ نہیں دھو سکتے تو آپ کا وظیفہ تیمم ہوگا۔ لیکن اگر یہاں پر ورم ہے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی دوا لگائی ہوئی ہے، کوئی کریم لگائی ہوئی ہے، کوئی مرہم لگائی ہوئی ہے، تو اس صورت میں آپ کا وظیفہ جو ہے وہ وضوء جبیرہ ہوگا۔ تو لہذا پہلی شرط کا خلاصہ یہ ہوا کہ وضوء جبیرہ خاص موارد کے ساتھ مختص ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جبیرہ جو ہے وہ معمول سے زیادہ پھیلا ہوا نہ ہو۔ اگر زیادہ مقدار میں پھیلا ہوا ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، اور نیچے جو موجود صحیح اور سالم جگہ ہے اس کو دھونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی شخص کو یہاں پہ جو ہے وہ زخم ہے ایک چھوٹا سا، لیکن جو پٹی اس نے باندھی ہوئی ہے وہ یہاں تک ہے اور یہاں تک ہے، دونوں اطراف میں معمول سے زیادہ مقدار میں آپ نے پٹی باندھی ہے، تو اگر اس کو دور کیا جا سکتا ہے، جو صحیح اور سالم جگہ ہے اس کو دھویا جا سکتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، دھونا ضروری ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ وضوء جبیرہ کریں گے۔ لیکن اگر اس زائد مقدار کو دور نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت میں کیا وظیفہ ہوگا؟
تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس زائد مقدار کو کیوں نہیں دور کیا جا سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ اس زائد مقدار کو دور نہیں کیا جا سکتا؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر اس زائد مقدار کو دور کریں تو کیا لازم آتا ہے؟ یہ لازم آتا ہے کہ جو صحیح اور سالم جگہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ فار ایگزامپل، یہاں پہ زخم ہے اور آپ نے یہاں تک اضافی دونوں اطراف میں پٹی باندھی ہوئی ہے، اگر اس اضافی مقدار کو دور کیا جائے تو جو صحیح اور سالم جگہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا، متاثرہ جگہ کو نہیں، اس صحیح اور سالم جگہ کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس صورت میں آپ کا وظیفہ تیمم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اضافی مقدار ہے، نہ وہاں پہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، نہ پھوڑا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، فقط پٹی کا اتارنا جو ہے وہ اس کو متاثر کرتا ہے، لہذا اس صورت میں آپ کا وظیفہ تیمم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر جو ہے وہ اضافی مقدار کو دور کرنا خود متاثرہ جگہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، کہ اگر آپ اضافی مقدار کو دور کریں گے تو خود متاثرہ جگہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ فرض کریں اگر یہاں پر کسی کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور پلاسٹر لگا ہوا ہے، اس اضافی پلاسٹر کو اگر آپ دور کریں گے تو خود جو ہڈی جڑ چکی ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ آپ کا وضو جبیرہ ہی انجام دیں گے اور آپ کا وظیفہ وضو جبیرہ ہوگا، اور اس زیادہ مقدار کو آپ بے شک دور نہ کریں اور اسی کے مطابق، معمول کے مطابق اسی کے اوپر جو ہے وہ مسح کر لیں۔ یہ جو پہلی صورت میں بیان کر چکا ہوں کہ جہاں پر اضافی مقدار اور زائد مقدار کو دور کرنا صحیح اور سالم جگہ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے، یعنی اس اضافی مقدار کو دور کرنا صحیح اور سالم جو ہے وہ جگہ کو نقصان پہنچتا ہے، اس صورت میں آپ کا وظیفہ تیمم ہے۔ لیکن اگر یہ اعضائے تیمم پر ہی ہو اضافی مقدار تو پھر اس صورت میں آپ نے جو ہے وہ وضو جبیرہ بھی کرنا ہے اور تیمم بھی کرنا ہے احتیاط واجب کی بنا پہ، یعنی دونوں کو آپ نے جمع کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دوسری شرط تھی کہ معمول سے اس زیادہ مقدار میں جبیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے، زخم ہے، پھوڑا ہے، یہ اعضائے وضو پر ہوں۔ اگر اعضائے وضو پر نہیں ہیں تو اس صورت میں جو ہے پھر آپ کا وظیفہ وضو جبیرہ نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل، کسی کا شولڈر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے، اور اس شولڈر ٹوٹنے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ دایاں بازو نہیں دھو پا رہے، یعنی دائیں بازو کا دھونا اس شولڈر کو نقصان دہ ہے، یہ شولڈر اعضائے وضو میں سے نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کا وظیفہ تیمم ہوگا، وضو جبیرہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایون یہاں تک کہ اعضائے وضو پر ہی جو ہے وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا زخم ہے یا پھوڑا ہے، فرض کریں یہاں پر کسی کی انگلیوں میں فریکچر ہے اور یہ اوپر والی جگہ وہ اس وجہ سے نہیں دھو سکتا کونی سے کیونکہ اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا وظیفہ تیمم ہوگا، وضو جبیرہ نہیں ہوگا۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اگرچہ اعضائے وضو پر جو ہے وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا پھوڑا ہے یا زخم ہے، کسی کی یہاں پہ انگلی میں فریکچر ہے، انگلیوں میں فریکچر ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن اوپر والی جگہ تو صحیح اور سالم ہے،
یہ اوپر والی جگہ کو بھی نہیں دھو سکتا اس وجہ سے کیونکہ اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا وظیفہ تیمم ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جبیرے کا ظاہری حصہ پاک ہونا چاہیے، یعنی جو آپ نے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے وہ پٹی پاک ہو، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اعضائے وضو میں ضروری ہے کہ جب ہم اعضائے وضو کو دھو رہے ہوں یا مسح کر رہے ہوں تو وہ پاک ہو۔ اگر یہ جبیرہ نجس ہوا تو پھر ہم اس کے اوپر مسح کیسے کریں گے؟ تو اس صورت میں یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ اگر اس کو جو جبیرہ نجس ہے اس کو پاک کرنا ممکن ہے، تبدیل کرنا ممکن ہے، یہ اس کے اوپر اضافی پٹی یوں باندھی جائے کہ جو اس کا جز شمار ہو عرفاً، تو پھر یہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اس کے ارد گرد کی جگہ کو ہی دھویا جائے گا اور اسی پر اکتفا کیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مسح نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اگر جو ہے وہ نجس جبیرے کو پاک کیا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی اور پٹی باندھی جا سکتی ہے کہ جو اس کا جو شمار ہو، تو ایسا کرنا واجب ہے اور اسی کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے ارد گرد کی جگہ کو ہی دھویا جائے گا اور وضوء جبیرہ انجام دیا جائے گا۔ اس کے بعد پانچویں شرط یہ ہے کہ جبیرہ مباح ہونا چاہیے، یعنی آپ کی اپنی ملکیت ہو یا کسی اور کی ملکیت تھی لیکن آپ نے اس کی اجازت سے اس جبیرہ کو، اس پٹی کو، اس لکڑی کو، اس پلاسٹر کو یوز کیا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اور کی ملکیت تھی اور آپ نے مالک سے اجازت لیے بغیر اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ تصرف ہوگا کسی اور کے مال میں اس کی اجازت اور پرمیشن کے بغیر، اور یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ غور کریں، ہم نے اس کے اوپر مسح کرنا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ کسی اور کا مال ہے، اور کسی اور کے مال پر یوں مسح کرنا بھی یہ تصرف ہے اس کے مال میں، اور یہ تصرف جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہوگا، آپ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں گے۔ لہذا جو ہے وہ اس صورت میں اگر آپ اس پر مسح کرتے ہیں تو احتیاط لازم کی بنا پہ آپ کا وضو بھی باطل ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے وہ جبیرے کا جو ظاہری حصہ ہے وہ مباح ہے، وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، لیکن جو اس کا باطنی حصہ ہے وہ غصبی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہاں پہ دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عرف عام یہ کہتا ہے کہ ظاہری حصہ تو آپ کا اپنی ملکیت ہے، ظاہری حصہ تو مباح ہے، جو اندرونی اور باطنی حصہ ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے، لیکن ظاہری حصے پر مسح کرنا باطنی حصے پر تصرف کرنا لازم نہیں آتا۔ اس کی میں آپ کو مثال کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کی یہاں سے ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، کسی شخص کی یہاں سے ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، آپ نے جو نیچے اس ہڈی کو جوڑنے کے لیے لکڑی لگائی ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے، لیکن جو آپ نے اوپر پلاسٹر لگایا ہے یا پٹی باندھی ہے وہ آپ کی اپنی ملکیت۔ اور عرف عام یہ کہتا ہے کہ اس پٹی کے اوپر مسح کرنا، اس ظاہری حصے پر مسح کرنا، اس لکڑی میں تصرف لازم نہیں آتا، تو اس صورت میں آپ کا اس پر مسح کرنا
صحیح ہوگا اور آپ کا وضو جبیرہ صحیح ہوگا۔ دوسری صورت حال یہ ہے کہ عرف عام یہ کہتا ہے کہ ظاہری حصے پر مسح کرنا اندرونی حصے میں بھی تصرف شمار ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ دو حالتیں ہیں۔ اگر اس جبیرے کو دور کرنا اور تبدیل کرنا ممکن ہے تو آپ اسے دور کریں گے اور تبدیل کریں گے، اور آپ پر تبدیل کرنا واجب ہے، کیونکہ ظاہری حصے پر مسح کرنا اندرونی حصے پر تصرف لازم آتا ہے۔ لیکن اگر اسے دور کرنا ممکن نہیں ہے، حرج کا باعث ہے، ضرر کا باعث ہے، تو یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو اندرونی حصہ ہے جبیرے کا وہ تلف شدہ شمار ہوتا ہے، یعنی آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر اسے استعمال تو کر لیا ہے، لیکن اس کا استعمال یہی تھا کہ آپ کے استعمال سے وہ تلف ہو گیا ہے، یا آپ کے استعمال سے وہ تلف نہیں ہوا، ابھی بھی اسے استعمال دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی میں جو ہے وہ مثال کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ کسی کی یہاں پہ ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اور آپ نے کسی اور کا پلاسٹر اٹھا کر لگا لیا ہے، اور اس پلاسٹر کے اوپر جو ہے آپ نے کوئی پٹی باندھ دی ہے، تو یہ جو اندرونی حصے میں آپ نے پلاسٹر لگایا ہوا ہے، یہ پلاسٹر جہاں تک میری معلومات ہیں یہ ایک مرتبہ یوز ہوتا ہے، اور جب یہ آپ نے اس مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیا ہے تو گویا کہ آپ نے تلف کر دیا ہے، ابھی اس کو ہم ڈسٹ بین میں پھینک دیں گے اتار کر، مالک کے استعمال کے قابل پھر نہیں رہا۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ احتیاط لازم کی بنا پہ آپ پر جو ہے وہ مالک کی رضا کے بغیر آپ اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے مالک اصلی سے پرمیشن لیں، اجازت لیں کہ میں اس کے اوپر مسح کر لوں۔ اگر وہ مسح کی اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اجازت نہ دیں تو آپ احتیاط لازم کی بنا پہ مالک کی اجازت کے بغیر اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ اگرچہ یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا جاؤں، ہمارے پاس فقہ میں قاعدہ ہے من اتلف مال الغیر فہو ضامن، جو شخص بھی کسی اور کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر تلف کر دیتا ہے وہ اس کا ضامن ہے۔ آپ یہاں پہ جو کسی اور کا پلاسٹر اٹھا کر جو اس کی اجازت کے بغیر لگایا ہے اور تلف کر دیا ہے، یہ اس کے آپ ضامن ہوں گے، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر مسح کرنے سے پہلے مالک کی رضامندی ضروری ہے۔ دوسری صورت حال یہ ہے کہ جو باطن میں آپ نے جو جبیرہ لگایا ہوا ہے وہ تلف شدہ شمار نہیں ہوتا، تو اس صورت میں مالک کی رضامندی حاصل کرنا آپ پر واجب ہے، اور اگر مالک راضی کرنا ممکن نہ ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ وضو بھی کریں گے، لیکن جب آپ وضو کریں گے تو پھر اس کے اوپر مس نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر مس کرنا وہ جو اندرونی حصہ ہے اس پر بھی مس لازم آتا ہے، اور کسی اور کی ملکیت میں تصرف کرنا لازم آتا ہے، لہذا اس صورت میں آپ جو ہے وہ جب وضو کریں گے تو اس کے ارد گرد کی جگہ کو دھوئیں گے اور اس پر مس نہیں کریں گے، اور ساتھ جو ہے وہ آپ تیمم بھی انجام دیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ہماری پانچویں شرط تھی۔ چھٹی شرط یہ ہے وضو جبیرہ میں کہ وضو جبیرہ
وضو کے تمام اعضاء پر نہ ہو یا اکثر اعضاء پر نہ ہو، اگر تمام اعضاء زخمی ہیں اور تمام اعضاء کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہے، چہرہ بھی مکمل طور پر زخمی ہے، دونوں ہاتھ بھی زخمی ہیں، سر کے سامنے والا حصہ بھی زخمی ہے، پاؤں بھی زخمی ہیں، اگر جو جبیرہ ہے وہ تمام اعضاء پر ہے یا اکثر اعضاء پر ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا وظیفہ جو ہے وہ وضو جبیرہ نہیں ہوگا، آپ کا وظیفہ تیمم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو روایات وارد ہوئی ہیں اس چیپٹر میں ائمہ علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ بعض اعضاء وضو پر جبیرہ ہو، اس کے بارے میں روایات وارد ہوئی ہیں۔ اگر تمام اعضاء وضو پر جبیرہ ہوا تو اس صورت میں جو ہے وہ روایات وارد نہیں ہوئی، لہذا اس صورت میں آپ کا وظیفہ جو ہے وہ تیمم ہوگا۔ یہ جو ہے وہ 6 شرطیں ہم نے آپ کے سامنے وضو جبیرہ کی بیان کی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔